جلال پور کے لوگوں نے کچھ ایسا کام انجام دیا ہے شاید ہی دنیا کے کسی حصے میں کیا گیا ہو، جیسا پچھلے دنوں جلال پور کے لوگوں نے تابوت کے ساتھ کیا۔ جلال پور کے چند جاہلوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایسی شبیہ یعنی تابوت نکالا جس میں نہ صرف پتلا لٹایا اور اس کے پیروں میں جوتا پہنا دیا۔ اس کی ویڈیو ڈرون کے ذریعے لی گئی اور وائرل کی جا رہی ہے۔ اس تابوت کو ہزاروں کا مجمع چوم رہا ہے۔ اس سے صاف ہے کہ وہاں اس طرح کی جہالت کو روکنے والا کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا، جبکہ بتایا جاتا ہے کہ اس جلوس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ موجود تھے۔ اس کے خلاف ایک مولانا نے جم کر آواز اٹھائی ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ دیکھیں ان کی تقریر کے اہم حصے۔ ابھی حال میں ایک چبی نکلی ہے جس چبی کے اندر ایک جوان لیٹا ہوا ہے اور وہ جوان پورے لباس کو پہنے ہوئے اور فقط کرتا پاجامہ یا کپڑا نہیں پہنے ہیں بلکہ اس کے پیروں میں جوتا بھی ہے۔ جوتا پہن کر وہ شبیہ میں لیٹا ہوا ہے اور سب لوگ اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے ان شبیہوں کو دیکھنے کے بعد ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے یا بہتے ہوئے آنسو خشک ہو جائیں گے؟ یاد رکھیے شبیہ ہے رونے کے لیے ہے، بہتے ہوئے آنسوؤں کو خشک کرنے کے لیے نہیں ہے۔ عقل سے کام لیجئے، شعور سے کام لیجئے، آزاداری کو آزاداری رہنے دیجئے، نئی نئی چیزیں اس میں پیدا نہ کیجئے۔ اس تابوت کو لے کر ہم نے جلال پور میں رہنے والے معروف اور مشہور مولانا سعید حیدری صاحب قبلہ سے بات چیت کی۔ خیریت ہی تو نہیں ہے؟ کیا ہوا؟ آپ کے وہاں کیسے تابوت نکل رہا ہے؟ بھائی میں کیا بتاؤں، وہ عاشور کا مندر ہے۔ عاشور کو ایک چھوٹی یہاں بڑی درگاہ ہے جی، تقریباً 250-300 سال پرانی، وہاں جلوس جاتے وہاں ختم ہوتا ہے درگاہ پر، اور وہ کن لوگوں نے بنایا ہے، کب بنایا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنے فون آئے ہیں، ابھی آج ہی 2-3 فون آیا ہے۔ وہ بیوقوفی میں ہو گیا، ایسا ہوتا نہیں۔ جوتا سمیت جو ہے وہ بنایا گیا ہے، بس وہ آخری مندر ہوتا ہے یعنی سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے وہ تابوت اٹھایا جاتا ہے، شبیہ تابوت جی، لیکن وہ جوتا پہن کے وہ نہیں سمجھ میں آیا، خود میری سمجھ میں نہیں آیا، میں دوسرے کو کیا کہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع ہے اور لوگ مجمع 3-4 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے اور لوگ زیارت کر رہے ہیں، پورا جلال پور جاہل ہے کیا؟ جلال پور جاہل نہ کہیے، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں یہاں، اچھے لوگ ہیں۔ تو 10 محرم کو اگر ہوا بقول آپ کے، آج نہ اس کی مذمت ہوئی نہ کسی نے اس کے خلاف، کسی نے بیوقوفی میں کیا، ویسے ہوا گھوم گئی ہے، یہ جی ہوا گھوم گئی ہے، لوگ متوجہ ہو گئے ہیں، شاید آئندہ نہ ہو ایسا۔ سوال یہ ہے کہ آئندہ نہ ہو، جن لوگوں نے کیا ان کے خلاف آپ لوگوں نے کیا ہے؟ کسی کو پتہ نہیں نا کن لوگوں نے کیا، یہ تو نہیں پتہ چل رہا ہے۔ یہ کوئی ایسا تھوڑی نا آدمی ہے کہ جو کہیں گپ چپ لوگوں نے اٹھایا ہے، اتنا منتظمین ہوں گے۔ منتظمین کا مطلب یہ کہ یہ پورا پنچایتی جلوس ہے، کوئی ایک انجمن، کوئی ایک ادارہ یا کوئی جسے کی شخص نہیں ہے اس میں، جی، اور وہ کیسے ہوا نہیں سمجھ میں آیا۔ اس کا ابھی آج مولانا اختر کا الہ آباد سے فون تھا، کل جسے کہ یہ 2-3 فون بمبئی اور دلی سے تھے، جی، اور مجھے ہی ٹیلی فون کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کچھ کیجئے۔ میں نے کہا بھئی میں کیا کرتا ہوں، نہ میں امام جمعہ ہوں نہ امام شنبہ ہوں۔ بہرحال میں آپ کی آواز پہنچا دیتا ہوں لوگوں تک، اور بہرحال یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے، اور آئندہ ایسا حماقت کا جیسے کہ یہ کہ مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے مولانا سعید حیدری صاحب جی مقام رکھتے ہیں۔ جی نہیں، یہاں مولوی کی کوئی بس 2 ہی ایک مولوی ہیں جن کی چلتی ہے، ہمارے جیسے لوگوں کی جسے کہ کوئی گنتی نہیں ہے۔ چلنے سے کیا مطلب؟ آپ کو شریعت کی جانکاری نہیں ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، پبلک پر جسے کہ حکومت بس 2-4 جو ہیں وہ ممبری ہیں ان کی ہے، بس جو مجلسیں پڑھتے ہیں۔ ہاں ہاں،
हाँ। हम जैसे लोगों को नहीं यहाँ कोई गिनती है। तो आपने तब से आपसे कोई मजलिस नहीं पढ़वाता क्या? मजलिस देखिए इंशाल्लाह देखता हूँ, कोई ऐसा मजमा मिल जाए जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच सके वहाँ तक सुनाऊंगा, कायदे सुना दूंगा। मतलब अब मुहर्रम से अब तक आपने मजलिस नहीं पढ़ी लग रहा है। नहीं, मजलिसें मैंने 2-3 पढ़ी, मेरी तबीयत नहीं बराबर है तो 2-3 मजलिसें पढ़ी, लेकिन वो ऐसी मजलिस थी कि सिर्फ जिसमें से जैसे अरबईन का क्या नाम है चेलुम की दिन मैंने मजलिस पढ़ी, सिर्फ 15 मिनट की मजलिस पढ़ी, टोटल 15 मिनट।